یہ حملہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے کیا گیا کہ جو ایران پر اکیلے اسرائیل کا قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی اس کے نتیجے میں اسرائیل میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا، اور اس کے بعد اسرائیل کے پاس یہی آپشن تھا کہ امریکہ کو ساتھ ملا کر یہ حملے کیے جائیں۔ السلام علیکم جناب، میں ہوں محمد آصف خان، اور اس وقت ایک ایشو کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جو اس وقت جنگ جاری ہے اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ آج امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار سینئر رپورٹر فیض اللہ خان بھائی۔ السلام علیکم فیض بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ فیض بھائی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے جو اس وقت ایران اور اسرائیل کے معاملات چل رہے ہیں اور اب امریکہ نے بھی حملہ کر دیا ہے، تو اس کے اثرات کیا پاکستان پہ بھی ہوں گے اور عالمی دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اچھا، جہاں تک بات ہے اس کی، اسرائیل کا حملہ تو بہت دنوں سے جاری تھا، اور تیسرے ہی دن جب اسرائیل کے ایران پہ حملے تھے تو اس نے بڑے لڑکے کو آواز دے دی تھی۔ ہوتا ہے نا محلے میں جھگڑے کو بڑے لڑکے بلاتے، تو امریکہ کو بلا لیا تھا تیسرے دن ہی، لیکن بہرحال امریکہ نے 3-4 دن مزید لیے اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد فائنلی ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا، اس حملے کے نتیجے میں کیا ہوگا اور یہ حملہ کیوں کیا؟ یہ حملہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے کیا گیا کہ جو ایران پر اکیلے اسرائیل کا قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی اس کے نتیجے میں اسرائیل میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا، اور اس کے بعد اسرائیل کے پاس یہی آپشن تھا کہ امریکہ کو ساتھ ملا کر یہ حملے کیے جائیں۔ اور جب یہ حملے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے اور اسرائیلیوں نے مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کیا، اور پھر اس کے ساتھ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہے اس نے یہ کہا کہ یہ تاریخ بدل دی امریکہ نے اور یہ کام امریکہ ہی کر سکتا تھا۔ اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ جو بم استعمال کیا ہے، 3 ایٹمی تنصیبات ہیں ایران میں جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بہت جو طاقتور بم ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کا بم افغانستان میں 2017 میں استعمال کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی۔ یہ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کو کہتے ہیں کہ وہ امن کی بات کرنے والے۔ اچھا، پاکستان میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان یقینی طور پر ایک پڑوسی ملک کے طور پر ایک اچھی خاصی مشکل میں ہے، اور جنرل جو عاصم منیر ہے ان کا دورہ بھی ہوا تھا، اور پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کرنے کی سفارش کی تھی کہ نوبل پرائز دیا جائے۔ پاکستان کی سفارش کی اس متعلقہ کمیٹی میں تو کوئی اہمیت نہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے پاکستان نے کوشش کی کہ شاید اس طرح کی بات کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حملے سے باز رکھا جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ غزہ کی صورتحال ہو یا ایران میں حملے ہوں، بنیادی طور پر اسرائیل کی سرپرستی امریکہ کرتا ہے، اور اس کے ہر اس طرح کے ظالمانہ عمل میں امریکہ پوری طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی اس کے خلاف قرارداد آتی تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ اب اس کے ہم اثرات دیکھیں گے کہ ریجن پہ کیا پڑیں گے۔ دیکھیے، جو یہ خطہ ہے مشرق وسطیٰ جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اور اس کے علاوہ دبئی ہے، یہ تمام جو ممالک ہیں بنیادی طور پر سفارتی طور پر ان کے ایران کے ساتھ خاصے تنازعات موجود ہیں، اور کئی ایک پالیسی کے اختلافات ہیں۔ ایران کی اس خطے میں پروکسیز بھی تھیں، لبنان میں، یمن میں، شام میں، جو کہ اب کمزور پڑی ہیں، اور اسی طرح سے ان ممالک میں امریکی اڈے بھی موجود ہیں۔ جو بحیرہ عرب ہے، یہاں پر امریکہ کے طاقتور بحری بیڑے موجود ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ پاکستان سے کوئی اڈے چاہیے، تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی بات تھی کہ لغو قسم کی بات تھی۔ وہاں پہلے سے ہی امریکہ کے اڈے موجود ہیں، اس کو پاکستان سے اڈے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اب تک ایران نے جوابی کارروائی کی تھی اسرائیل پہ، اب اس میں امریکہ کے آنے کے بعد اب ایران کے جو میزائل ہیں وہ امریکہ تک تو مار نہیں کر سکتے، لیکن جو عرب خطوں میں موجود اس کے اڈے ہیں، عراق میں ہیں، یا پھر جو بحیرہ عرب میں موجود اس کے جنگی جہاز ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ حملہ جو وہاں موجود ممالک ہیں آیا، وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری سرزمین پہ حملہ ہوا ہے، تو وہاں سے اگر اس کا کوئی جواب آتا ہے تو پھر اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ خطہ شیعہ سنی فرقہ وارانہ فساد کی طرف چلا جائے، جو کہ کسی بھی طور نہ ایران کے مفاد میں ہے، نہ عرب دنیا کے مفاد میں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے مفاد میں۔ پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی اس طرح کی ایرانی پروکسیز موجود ہیں، جو اگر ان کو ایران ایکٹیویٹ کرنا چاہے کہ یہاں پر جو امریکی مفادات ہے اس کو نشانہ بنایا جائے، تو یہ تھوڑی سی ویسی صورتحال ہو جائے گی جیسا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اور پاکستان میں اس طرح کے گروپ بن گئے تھے جو کہ امریکی مفادات کو نشانہ بناتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بھی حملے کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہو جائے گی۔ تو اس وقت پوری جتنی اسلامی دنیا ہے سفارتی طور پر وہ اس حملے کے خلاف ہے، یعنی اسرائیل کے حملے کی بھی مذمت کی گئی اور امریکی حملے
کے خلاف بھی اسلامی دنیا نے بات کی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ چند گھنٹوں قبل اسلامک جو تعاون تنظیم ہے اس کا ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس حملے کی مذمت کی جاتی ہے اسرائیلی، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد جو ہے امریکہ بھی حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کی عالمی طاقتوں کے سامنے کیا عزت اور توقیر ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اب جو یہ معاملہ ہے اس کو اس امریکی حملے کے بعد شیعہ سنی کی طرف لے جانے سے بہت زیادہ بچانا ہوگا کہ یہ معاملہ اس طرف نہ جائے۔ اور ایران کا ایک جو یہ حملے کیے ہیں امریکہ نے، بعض لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ جن ایٹمی تنصیبات پہ حملے کیے گئے تھے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اور وہاں پر جو ایٹمی ساز و سامان تھا اس کو بھی منتقل کر دیا گیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے یہ فیس سیونگ ہے، کیونکہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ ایران کو مذاکرات اور بات چیت کی طرف آنا چاہیے، امن قائم کرنا چاہیے اور اسرائیل پہ حملے بند کرنے چاہیے، لیکن یہ بات وہ اسرائیل سے نہیں کہہ رہا کہ جس نے پہل کی تھی۔ اور دوسرا ایک بات اس میں اور بھی پیش نظر رہے کہ خود امریکہ کے اندر سے وہاں کی جو سینٹ ہے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو حملہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا بلکہ کانگریس سے اس کی منظوری لینی تھی، اور وہاں پر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کو کیوں جانا چاہیے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اور اس طرح کی آوازیں خود امریکہ کے اندر سے اٹھنے لگ گئی ہیں اور اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ایک کشیدہ ہے۔ ایران نے آگے بڑھ کر جو آبنائے ہرمز ہے، جو ایک آبی گزرگاہ ہے جہاں سے تیل اور دیگر ساز و سامان کی نقل و حرکت ہوتی ہے، اس کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے کہ اس کو ہم بند کر رہے ہیں۔ اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو پھر یہ صورتحال مزید سنگین ہو جائے گی، اور اگر وہاں سے یمن کے حوثی اگر اس طرح کے اپنے حملے بڑھا دیتے ہیں تو یہ بحری جنگ ایک نئے مرحلے میں شامل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو دنیا میں نقل و حرکت ہوتی ہے ساز و سامان کی، تیل کی رسد کی، اس پہ بڑا فرق پڑے گا۔ اور اب تو جو ہے اس میں روس کا بھی دیکھنا ہے کہ اس کا کیا کردار ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے یوکرین جنگ میں پھنسے ہونے کی وجہ سے وہ شاید کوئی بہت بڑا کردار نہیں ادا کر پائے گا، سفارتی طور پر کچھ اس کی طرف سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مجموعی ایک صورتحال ہے، اور یہ اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک اسرائیل اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی نہیں کرتا۔ اس وقت تک نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا میں جو امن ہے اس کے مسائل یوں ہی برقرار رہیں گے۔ اچھا فیض بھائی، ایک اور سوال، ایک اہم سا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، تو اب جو امریکہ جو کودا ہے تو اس کے بعد کیا کوئی معاشی طور پر اثرات ہوں گے پاکستان میں؟ دیکھیے، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے جیسا کہ ایران اس جو گزرگاہ جس کا میں نے ذکر کیا اس کو بند کرنے جاتا ہے، اور ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو نشانہ بناتا ہے، جیسا کہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو اس کے بعد یقینی طور پر اس کا ڈاؤن فال آئے گا، تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی اور چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں گی، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑتے ہیں۔ جیسے یوکرین کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد گندم کے جو ہے ایک بحران تھا وہ پیدا ہوا، تو یہ پوری دنیا جنگوں سے متاثر ہوتی ہے، یعنی جنگ اگر دو ممالک لڑ لیں تو صرف دو ممالک تک نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں، اور پھر مہنگائی بھی بڑھتی ہے، امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو رسہ کشی ہے اقتدار کی اس میں بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو جنگ ہے، اور ہم تو یوں متاثر اس سے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا تو بالکل 900 کلومیٹر کی ایک طویل سرحد ہے ایران کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے جو ہے نا بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں۔ چلیں جی، تو یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی اور ہم نے سوچا کہ آپ تک بھی یہ پہنچائیں، تو فیض بھائی کو کافی معلومات ہیں اس حوالے سے، ان کا خود بھی چینل ہے فیضیار کے نام سے، اس پہ بھی یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑی سی اپڈیٹ جو ہے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچائیں۔ تو بھائی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔